علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فینٹاسٹک شو. آئی ہوپ آئی شوڈ آئی پرے کہ آپ جہاں پر بھی خوش ہیں آباد ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات اس وقت خراب ہیں. 9 مئی کے واقعے کے بعد کافی جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ پولیٹکس سے تھوڑا سا ہٹ کر بات کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں بہت ہی انرجیٹک ہوسٹ ہیں، پی سی بی کے ہوسٹ ہیں. اس کے بعد جتنے بھی برانڈز ہیں ان کو اسٹریم کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ موجود ہوں گے. لیکن یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے دیکھتے ہیں فینٹاسٹک شو. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں فینٹاسٹک شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق منیر، پی سی بی کے آفیشیل ہوسٹ ہیں. اس کے بعد برانڈس کے ہوسٹنگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مصدق منیر ہیں. مصدق تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں بتا آپ کا وقت کافی قیمتی ہے. اس کے بعد آپ کو آتے رہتے ہیں. مصدق کوشش کریں گے ہم آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کوشچن کریں کچھ. اچھا مصدق یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کس طرح جو ہے نا وہ آغاز کیا اس کا؟ ابتدائی زندگی ہمیشہ ایجوکیشن کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسٹڈی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے. ایجوکیشن کمپلیٹ کی، آفٹر دیٹ بس انڈسٹری میں بھی کام شام چل گیا سارا. تعلیم کا آغاز جو ہے وہ کس ادارے سے کیا، کس طرح کیا، کیا شوق تھا، کیا ہوبیز تھی؟ تعلیم جو ہے ایجوکیشن کا اسٹارٹ کیا تھا وہ کاڑا سے، کیونکہ تب میرے بابا کی جاب ہو رہی تھی، تو کاڑا سے جو ہے وہ میں نے میٹرک کیا. آفٹر دیٹ فیصل آباد آ کے میں نے ایگری سے جو ہے اپنی بی ایس سی کمپلیٹ کی. میں نے ایف کیا یونیورسٹی سے، برودا سے ڈبل ماسٹرس کیا میتھس کو. تو یہ سارے ایجوکیشن کا سلسلہ چلتا ہے. اچھا مصدق، یہ تھا پیرنٹس کا شوق علیحدہ ہوتا ہے، ہمارا اپنا شوق جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. تو کیا شوق تھا پیرنٹس کا، کیا شوق تھا کہ مصدق کیا بنے اور آپ کا کیا شوق تھا کیا بنے؟ نہیں بالکل، آپ نے ایک اچھا کوشچن پوچھا ہے. پیرنٹس تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ اتنا پڑھا لکھا ہے تو وہ ظاہری بات اپنے فیلڈ میں جاب کرے. تو بٹ مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں نے انڈسٹری میں کام کرنا، بس ادھر ہی لگے رہے. تو آج اللہ کا شکر ہے. اچھا مصدق، میں نے آپ سے ایک کویشچن کرنا تھا اور میں آپ کی اکثر انسٹاگرام پر دیکھتا رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ اسکول لائف سے ہی شاید آپ نے اسٹارٹنگ کی. اوبیسلی اسکول لائف سے میں آئی واز ان 5th کلاس جب پہلا میں نے ڈرامہ جو ہے وہ اپنے اسکول کے اسٹیج پہ کیا تھا. آفٹر دیٹ میں نے کالج میں، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں تو آئی واز ٹوٹلی آن اسٹیج ہر ٹائم ہر ایکٹیویٹی میں. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ہی جو آپ میرے پالش ہوئی. اچھا کس طرح شوق آیا مصدق ذہن کے اندر میں نے ہوسٹ ہی بننا ہے، کسی اور فیلڈ میں نہیں جانا؟ نہیں، مجھے انڈسٹری میں آنا تھا. تو ہوسٹنگ میں یہ تھا کہ اس سائڈ پہ نا سب بہت کم توجہ دیتے ہیں، تو یہ ایک اوپن فیلڈ تھا. تو میں نے بس تھوڑی سی ایفرٹ کر کے جب میں اس میں آیا تو میں نے دیکھا فیلڈ خالی ہے، اسی لیے میں جلدی جوڑ کر گیا. ادروائز ہماری انڈسٹری میں لاٹ آف ایکٹرز، لاٹ آف سنگرز بہت سارے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو وہ سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر پاتے. بٹ ان دس فیلڈ ہوسٹنگ میں ہوسٹ جو ہے بہت ساری کمپنیز کو شوز کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، بٹ خالی پڑا ہوا ہے. اچھا صدیق، میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتا تھا. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے تابش کا شوق ہے، تو وہ جو کپل شرما کی تقریباً نقل کی گئی ہے ہماری شو. نہیں نقل تو نہیں ہم کہہ سکتے، وہ اس کا ایک اپنا چل رہا ہے، ان کا ایک اپنا چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے سیگمنٹس ان سے ملتے ہی نہیں ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں نقل ہے. اور ہم نے تو دیکھیں یہ ہمیں تو پتا ہے کہ وہ والا شو ہے وہ ہمارا شو تھا، اس کی کاپی کی. اچھا تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تابش ہاشمی جو ہمارے سپر اسٹار ہے ان کا وہ شو جو ہے اس کو نقل کی گئی. نہیں، اس میں تو سیگمنٹ نہیں مل رہے. آپ دیکھیں کپل شرما شو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا کریکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں. ادھر تو کوئی کریکٹر ہی نہیں آتا. میں اسی سے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو لاسٹ کے لیے سامنے بیٹھا ہوا، تو اگر آپ کو آڈینس وہاں پہ دیکھ کے اتنی زیادہ، اگر آپ صرف ایک آڈینس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو آڈینس تو ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے شوز میں ابھی بہت سارے شوز ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی سیدھا چل رہا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ چلو انفیکٹ ہم کچھ کر تو رہے، کچھ ڈلیور تو کر رہے ہیں نا. تو جب کچھ ڈلیور ہو رہا ہو، کچھ کر رہے ہو، تو ان کو آگے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں. تو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے، بٹ کرنے میں یار ہمیں کام کرنے میں جس طرح بھی یہ کرتے رہے ہیں وہ بالکل اس طرح ہی. اچھا مصدق، میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی آپ جو ہے وہ ایک ہوسٹنگ ٹائم پہ آ رہے ہیں گولڈن پارٹی شو سے، تو اس کے حوالے سے میں کویشچن کرنا تھا کہ ہم مختلف سٹیز کے اندر بھی جاتے ہیں، تو کس سٹی سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ملی ہے؟ بہت سارا، ہر شہر کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے، ہر شہر کے لوگ جو ہے وہ اپنے ہوتے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آج تک کبھی جو ہے یہ فائنڈ نہیں کر پایا کہ کون سے شہر کے لوگ زیادہ اچھے ہیں. سب اچھے ہیں،
آپ خود ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو, آپ خود ان سے کیسے بات کرتے ہو, آپ خود کیسے کسی کو رسپیکٹ دیتے ہو, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ جتنی رسپیکٹ اگلے شہر سے جا کے دو گے تو کیسے اگلا آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا. ہمارا پورا پاکستان بہت پیارا ہے, سارے شہر بہت پیارے ہیں. سارے شہر تو پیارے ہیں, لیکن آج آپ کو بتانا پڑے گا آپ گجرانوالہ گندے رہے ہیں. کیا گجرانوالہ گندے آپ کو محبت ملی ہے؟ اوبیسلی گجرانوالہ میں ہمارے جب شوز ہوئے تھے, بوائز کے شوز ہوئے تھے اس دفعہ, اور وہ بہت اچھے ہوئے تھے. اور اسپیشلی گجرانوالہ بوائز کے جب بھی شوز ہوتے ہیں وہ بہت ہیوی ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بوائز بڑا اچھی طریقے سے. میں تو گجرانوالہ میں آگے کہتا ہوتا ہوں کہ میری نا بوائز کے ساتھ دوستی ہو گئی, تو بوائز بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس کی ایک ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ ذرا کھلے دل والے ہوتے ہیں, مہمان نواز آتے ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے پاس مہمان آیا ہوا ہے, یہ جو بھی کہہ رہے ہیں انجوائے کرے گا. تو سبھی سنگلس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, آرٹسٹ کو رسپیکٹ دیتے ہیں, دوست کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو گجرانوالہ میں بہت سارے لوگوں سے آپ ہی تو دیکھیں اس طرح میں سے ایک ہے, کیونکہ آپ خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مصدق, میں آپ اپنے آڈینس کو بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ مصدق منیر جو ہیں وہ کنسرٹ کے اوپر آئے تھے ہمارے کالج کے, تو وہاں سے مصدق بھائی کے ساتھ میری انسٹا کے اوپر بات اسٹارٹ ہوئی تھی. تو آج مصدق بھائی کے ساتھ ایک ہماری محبت ہے. تو مصدق ہم کوشچن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے تو مصدق کے کیریئر کے بارے میں پوچھیں گے. دیکھتے ہیں فینٹاسٹک. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں فینٹاسٹک شو. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے مصدق کی کچھ ہم نے کویشچنز ان سے پوچھے, لیکن مصدق میں آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے, لیکن وہاں پر ہمیں بریک آرڈر تھا, بریک ہم نے لینی ضروری تھی. لیکن میں آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا اس مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں جس مقام کے اوپر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ جو کوئی بھی فیلڈ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی چاہ میں آپ لگے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, تو ابھی تو صرف اسٹارٹ ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ابھی بھی اسٹرگل ہی کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو مصدق کس مقام کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہوتا ہے نا اپنا پوائنٹ؟ کیا برو, ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ہم چاہیں گے بیسٹ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام کے اوپر پہنچائے. مصدق, کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو مشکلات کا تو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے جب یہ قدم رکھا اس ٹیم کی فیلڈ کے اندر, ماشاء اللہ سے آپ کو پی سی بی کے بھی دوست ہیں, اور جب کوئی ٹیم وغیرہ آتی ہے ہماری سے بات کرتے ہیں تو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ پتا ہے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن کسی کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں. نہیں, کیا بات بالکل غلط ہے کہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں, یہ بالکل بھی بات صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ کو کام آتا ہے نا, آپ نکل جاتے ہیں. اگر آپ کو کام نہیں آتا, آپ کے لیے آپ جو ہے وہ ادھر ادھر جاتے ہیں. دیکھیں, اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ کمپنی سے لے کے آپ اگر اس فیلڈ کی بات کریں, کسی بھی فیلڈ کی بات کریں, ایک کمپنی کی خواہش ہوتی ہے, آرگنائزیشن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک کام کرنے والا بندہ ہے, اس کو کام آتا ہے. جب وہ کام کرے گا تو ظاہری بات ہے ان کی وہ پروڈکٹ بھی چلے گی, ان کا کام بھی چلے گا. تو ہمارے اس فیلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے, اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کا کام نہیں رکتا. اور یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ آگے نہیں آنے دیتے. جس کو کام آتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. بٹ صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ہمیں کام نہیں رکھنا ہے, ہم لوگ جو ہے پھر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں. تو مصدق, یہ شوبیز جو ہے آپ کو پتا ہے گھر والے نہیں اکثر آنے دیتے, تو آپ کے گھر والوں نے کیا آپ کو سپورٹ کیا؟ نہیں, شروع میں جو ایشو ہوتا ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں, ہر پیرنٹس کو اس ایج میں نہیں ہوتا ہے جس ایج میں ہم ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے, اس کی لائف جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. تو بس یہی ہوتا ہے. اور اب جب اس فیلڈ سے آپ کی ارننگ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پیرنٹس بھی پھر سپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری بات صرف تب تک ہی ہوتی ہے کہ آپ کی ارننگ کا معاملہ کہاں ہے, آپ کا فیوچر سیکیور ہے کہ نہیں, تو صرف پیرنٹس اس کے لیے تھوڑے سے آپ کو. اچھا مصدق, مختلف پلیئر سے بھی آپ ملتے ہیں, تو میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کس پلیئر کی نیچر آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ اوبیسلی بہت سارے پلیئرز ہیں, بہت اچھے ہیں, جن میں بابر اعظم, محمد شماری, سپر اسٹار بہت اچھے ہیں. آپ کو سب سے پہلے سپورٹ کس نے کیا, کس طرح کیا, اور کیا ابھی تک آپ کو ان کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے؟ اس فیلڈ میں سب سے پہلے جو ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا پہلا چانس تھا وہ ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ شو تھا, اس شو کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. تو
میں ابھی شو کا نام نہیں لے رہا تو جن کا وہ شو تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ سب کس پہ میں آپ کو جو ہے رکھوں پوچھ لوں مجھے آئیڈیا ہو گیا میں نے ان کو نام دیا تو میں نے ان کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں شو میں بہت آیا آپ کے کیا ہوا کہ ان کو میرا کام زیادہ پسند آیا تو انہوں نے اپنا شو کیا تو اس وجہ سے میرا تو میں ان کو کبھی بھی نہیں یہ میرا سفر کا اچھا ہوسٹ بننے کے لیے کیا کیا اسکل ہونی چاہیے اور ہوسٹ کس طرح بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس الفاظ ہونا چاہیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے آپ کسی بھی چیز کو اگر اس کی کو ہوسٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس مٹیریل ہو آپ اس کو اسٹڈی کریں نالج ہو آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ ہر چیز کرنا فار ایگزامپل آج میں گولڈ میں شو کر رہا ہوں تو گولڈن کی آلموسٹ وہاں پہ جو پروڈکٹس کا ذکر ہونا تھا مجھے میں نے سارے اسٹڈی کیا ان کو یاد کیا تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بولنے کی تھوڑی اسپیڈ ہونی چاہیے آپ کی پروناؤنسیشن آپ کی یہ اچھی ہونی چاہیے یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے آپ کر لیں تو ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرتے تو کیسے چل رہے ہیں اگر آپ اسٹڈی کر کے جاؤ تو ڈیفینیٹلی صدیق اچھا کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے کرنا میں چاہ رہا تھا لیکن کوشچن دوسرا اگر کریں اچھا ٹیلنٹ انڈسٹریز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اس پہلے جو میں آپ سے کی تھی لیکن آپ نے اس کا تھوڑا سا جواب دے دیا تھا پروموٹ نہیں کریں گے لیکن کچھ انڈسٹریز آپ کو پتا پاکستان کے اندر فیک انڈسٹریز بھی بنا کر رہتے ہیں اور اکثر ہمیں کالس کے اوپر بھی بلایا جاتا ہے لیکن وہاں پر جا کے پتہ لگتا ہے کہ کسی تو اس سے کافی افیکٹ پڑتا ہے پرسن کے اوپر تو آپ کیا اس کے بارے میں بتائیں گے کیا نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس نمبر کو خراب کیا ہوا ہے اس فیلڈ میں ہر فیلڈ میں کیا ہوتا ہے ہر ایک فیلڈ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ شوکیس کے فیلڈ ہوتا ہے وہ ذرا نظر آتا ہے باقی جو فیلڈ ہے وہ تھوڑے نظر نہیں آتے ان کی بات نہیں ہوتی اس وجہ سے لیکن اس طرح پہ کیسے ہوتا ہے میں صرف یہی کہوں گا کہ فائنل میں کیا ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ خراب بھی ہوتے ہیں بس آپ نے خود جو ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بس ایک بات یاد رکھیں کہ اس فیلڈ میں اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اپنی آپ کو سپریٹ ہے وہ کیسے کوشش کریں کہ آپ پہلے پیسے دے کے اس سے کام لے لیں تو وہ پھر آپ خود اپنے ساتھ ناانصافی کریں خود اپنے ساتھ کام خراب کریں. اچھا مصدق پی سی بی کے ہوسٹ ہے اس کے بعد پی سی بی پنجاب کالج کے بھی ہوسٹ ہے میں نے 4 سال پی ایس ایل کورس کیا اس کے علاوہ بہت ساری انٹرنیشنل ٹیم کا ان کو کورس کیا پنجاب پولیس کے کورسز کو کورس کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کمپنی کے کورس کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل اس طرح یہ صدیق اچھا اب جو وقت ہے پبلک کے کوشچن ہیں جو پبلک نے آپ کے کمنٹس کے اندر کوشچن لکھے ہوئے ٹھیک ہے وہ ہم کریں گے اب چونکہ آپ کے ساتھ ٹاک ہو چکے ہیں اس لیے ہم پبلک کوشچن کرتے ہیں صدیق کوشچن کمنٹ کے اندر یہ گا کہ آپ اتنے کیوں کیسے یہ بتائیں. یہ سب کی بس دیکھنے والی نظر ہوتی ہے کچھ لوگ بڑے کثیر ہوتے ہیں لیکن پتہ کرنے کے ساتھ سیکنڈ کوشچن صدیق کسی میں کتنے عرصے سے ہوسٹنگ کر رہے ہیں. میں 4 سال کیمپین کو ہوتے ہیں پنجاب کے ہر سال ہوتے ہیں 4 سال سے پہلے. صدیق آپ کی شادی ہو چکی ہے میں ہونے والے تھوڑے جن کو یہ تھا کہ مصدق کی شادی ہوگی ابھی نہیں ہوئی چل رہی ہے. اچھا مصدق کوشچن یہ ہے کہ مصدق اتنا کیسے بول رہے ہیں. ہاں اتنا کیسے بول رہے ہیں دیکھیں ابھی تو عادت بن چکی ہے جیسے ایک کرکٹر ہے نا وہ کرکٹ کھیل کے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی باڈی کیسے ہو جاتی ہے تو ہمیں ابھی بول کے باڈی یوز ہو چکی ہے ہمارا وہ سیگڑا بن چکا ہو. اچھا مصدق یہ کوشچن تھا یہ میرے مطالعہ خود سایہ نہیں انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ مصدق آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں اسی شہر کی آپ تعریف کرتے ہیں یہ کیا دیکھیں آپ کی جو آڈینس ہوتی ہے اگر آپ اس کو ہیپی کر دیتے ہیں ان کو ہیپی کرنے کے لیے آپ ان کی تھوڑی سی تعریف کر دیتے ہیں جس تعریف سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پورے ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو میں اپنے ایونٹ کو ڈاؤن میں کروں گا یہ پوسٹ کا کام ویسے نہیں ہوتا بھی آپ کی اگر آڈینس ہیپی ہے اور اگر مجھے اپنی آڈینس کو ہیپی رکھنے کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی سے ہے. مصدق آپ ڈرامہ انڈسٹری کیوں نہیں جوائن کرتے. ڈرامہ انڈسٹری کرنے کا بہت شوق ہے بس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ چیزیں ہوتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا. کنسرٹ کا بجٹ کانسرٹ کا بجٹ چلتا ہے اچھا گزارا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ مصدق پی سی بی آفیشل ہوسٹ اس کے بعد پنجاب کالج کے آفیشل ہوسٹ اس کے بعد گولڈن برڈ کے ہوسٹ ہیں اس کے بعد کافی برانڈس کی ہوسٹنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے کافی آگے ہم نے آپ سے باتیں کی. اور آپ کے بارے میں کہوں گا فرحان بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں اس کے اکثر شوز کو دیکھتا ہوں اس ایج سے ہی یہ سب کچھ کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے. ہمیں جب تک یہ سمجھ آئی تھی تو وقت گزر جاتا ہے تو فرحان
बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मुसद्दिक, आपने सपोर्ट किया। यहाँ तक मैं आपको एक और बात बताता हूँ जाते जाते कि मेरी जो स्टार्टिंग थी मुसद्दिक भाई को देख के, और मैंने मुसद्दिक भाई को देख के जो है वो इस तरफ आया था। नहीं तो मुझे घर वालों ने सपोर्ट अब किया मुसद्दिक, जब मैंने स्टार्ट किया था तब वो कहते थे कि, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैंने पहला इंटरव्यू लेना था IBM गवर्नमेंट के मेंबर से, आपसे पहले मेरा इंटरव्यू था, पिछले साल आपके साथ मेरा हुआ, तो मैंने घर के अंदर किसी को बताया नहीं था, तो मैं इंटरव्यू लेकर आया। अच्छा, बाद में मुसद्दिक भाई आप हमारे साथ मौजूद थे। मुसद्दिक थैंक यू ज्वाइन किया, और इनका बहुत बहुत कीमती था। मुसद्दिक मुनीर इसी भी के आपसे रोज मौजूद थे। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड के लिए इजाजत दीजिए, देखते रहिए फैंटास्टिक शो।